یہ کھانے کے آداب آقا علیہ السلام نے سکھائے، اور روٹی اور رزق کا جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ دیکھیں کہ ان ٹکڑوں کو بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں وافر رزق تو دیا ہے، لیکن کتنا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہمیں حضور کی سنت کی طرف لوٹنا ہوگا کہ جہاں پہ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان میں جو ٹکڑے بھی گر جائیں تو ان کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا لیا گیا ہو، دسترخوان پر کھانے کا ٹکڑا باقی رہ گیا ہو، یعنی اس کو بھی جو ہے وہ ٹکڑوں کو بھی اٹھا کے کھا لیا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو وہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور کھانا اگر آپ آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے دسترخوان جو بچھا ہوا ہے وہ ٹکڑے گر گئے ہیں ان کو کھاتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان کے ٹکڑوں کو جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ہیں ان کو کھا لیتا ہے تو وہ تنگ دستی سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ خطرناک مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، جیسے برز، جذام وغیرہ، ان سے وہ محفوظ رہے گا، اس کی اولاد نیک ہوگی۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وسیع ہو اور تمہاری اولاد میں جو ہے وہ عافیت رہے، وہ محفوظ رہے، آفات و بلیات سے محفوظ رہے، تو دسترخوان پہ جو ٹکڑے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں ان کو جو ہے تم کھا لیا کرو۔ عمل کیا کیا آپ نے؟ ان ٹکڑوں کو کھا لیا، اس کھانے کو ضائع نہیں کیا۔ اور دسترخوان پہ جب آپ یا آپ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کھانے کی ابتدا ہمیشہ جو ہے وہ جو آپ کے گھر میں بڑا ہے اس سے کریں۔ یہ آقا علیہ السلام نے طریقہ جو ہے وہ ہمیں اپنی سنت سے بتایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پلاتے کھلاتے تو فرماتے بڑوں سے شروع کیا کرو، یعنی کھانے کی ابتدا جو ہے تم اپنے بڑوں سے کرو۔ اور اسی طرح جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر مہمان بلایا ہے یا ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی شیخ جو ہے وہ ہماری ٹیبل پہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ جو ان کو چیز پسند ہے وہ ان کے سامنے خود رکھیں، ان کے سامنے رکھیں۔ یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے لیے ایسا عمل کیا کرتے تھے، جیسے کہ آقا علیہ السلام کو یہ کدو شریف جسے لوکی بھی کہتے ہیں آپ کو بڑا جو ہے مرغوب تھا، محبوب تھا، بڑی پسند فرماتے تھے آپ کدو شریف کو۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کی گئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا، تو آپ کے پاس جو شوربہ لایا گیا وہ کدو شریف میں پکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تھی سبزی لیکن شوربے والی پکی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کو چونکہ وہ سبزی بڑی محبوب تھی، کدو شریف بڑا محبوب تھا، رغبت سے جب وہ کھانے لگے تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کدو شریف کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں،
تو میں نے کیا کیا کہ میں اٹھا کے جو ہے وہ کدو شریف حضور کے سامنے رکھتا جاتا. جب میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف جو ہے وہ لوکی پیش کرنے لگے، یعنی وہ کدو شریف پیش کرنے لگے. میں نے اس میں سے کچھ نہیں پھر کھایا، تاکہ جب وہ کدو شریف جو ہے وہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ خود تناول فرما لیں. اور اگر کوئی نیک شخص ہے، بزرگ آدمی ہے، تو تبرکن یہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں، اس کا بچا ہوا کھانا بھی جو ہے یہ اس میں برکت ہوتی ہے. آج کے تصورات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کا کھانا بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، کھانا بنایا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا جب واپس آ جاتا، آقا علیہ السلام جتنا تناول فرما لیتے باقی بچ جاتا تو حضور خود بھی چھوڑ دیا کرتے، تاکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غلام جو ہے وہ برکت حاصل کرے. حضور خود چھوڑ دیا کرتے. تو بچا ہوا آتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری زوجہ جہاں کھانے پہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تناول فرمایا تھا، جہاں انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، ہم اسی جگہ سے کھاتے تھے. محبت بھی دیکھیں اور برکت حاصل کرنا بھی دیکھیں کہ اسی جگہ سے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھایا کرتے تھے. یہ موضوع جاری رہے گا. اللہ رب العزت جو وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے.